گوٹو انفو کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت خوف و ہراس موجود ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جانوں کو گنوا چکے ہیں، مگر یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ۔ ہم انسانوں نے خود کو دنیا کی ایڈوانس اور سمجھدار مخلوق ثابت کرنے کے لیے اس دنیا کے قدرتی انوائرمنٹ کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، جس کی بدولت ایئر اور زمینی پولوشن اور اوزون لیئر، جو زمین کے انوائرمنٹ کے گرد ایک قدرتی لیئر ہے جو سورج کے خطرناک ریڈیشن سے زمین کو بچاتی ہے، اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ فیکٹریز اور انڈسٹریز کی وجہ سے لوگوں کا فضا میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، درخت مسلسل کٹ کر کم ہو رہے تھے، اور اس سب کو روکنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ زمین نے اپنا اینٹی وائرس سسٹم ایکٹیویٹ کر لیا ہے تاکہ وہ خود کو وائرس سے بچا سکے، اور وہ وائرس ہم انسان ہیں جو قدرتی انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی جاننے والے ہیں کہ بظاہر یہ خطرناک وائرس کی وجہ سے زمین کے انوائرمنٹ میں کیا کچھ پازیٹیو بدلاؤ آ رہا ہے، جس کو جان کر آپ کو ایسے محسوس ہونے لگے گا کہ جیسے ہم انسان بھی اس زمین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ دوستو، انڈسٹریل ریولوشن کے تحت پوری دنیا میں ایئر پولیوشن خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں، سکن اور سانس کی بیماریاں بے حد تک بڑھ چکی ہیں۔ بلکہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں تو یہ حال تھا کہ وہاں پر کئی لوگ پیسے خرچ کر کے کچھ گھنٹوں کے لیے فریش ایئر ماسک یوز کرتے تھے، اور باقی کسر بڑے بڑے جنگلات میں لگنے والی آگ نے پوری کر دی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ درختوں کا کردار گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں اور فضا کو ٹھنڈا اور صاف کرنے کے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ کو جان کر یہ حیرانگی ہوئی ہوگی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی پولوشن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ چائنا، جہاں سے اس وائرس کا آغاز ہوا، ووہان شہر ایک بہت بڑی انڈسٹریل ہب ہے، اور یہاں سے انڈسٹری کے نکلنے والے خطرناک دھوئیں سے فضائی آلودگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اب کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور وہ چائنا جو ہر سال 900 کروڑ ٹن کا CO2 فضا کے اندر چھوڑتا تھا، وہ اب پچھلے 2 ماہ میں 25% تک کم ہو چکا ہے۔ اور ٹرانسپورٹ بند ہونے سے جہاں نیچرل فیول کی بچت ہو رہی ہے، وہاں لوگ جو اپنی گاڑیوں پر گھوم پھر کر پلاسٹک اور کچرا پھینکنے کے عادی تھے، وہ اب لوگوں کے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے یہ کچرا بھی کم ہو رہا ہے۔ UK اور اٹلی کے اندر جہاں پولیوشن ہر سال 50 سے 60 تک پہنچ چکی تھی، اب 20 پر رکی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی ہے، جہاں پولیوشن لیول 150 سے لے کر 160 تک رہتا تھا، وہ پچھلے 2 ماہ میں 60 سے 80 کے درمیان میں ہے۔ جبکہ لاہور کے اندر پچھلے سال یہ لیول 300 سے بھی کراس کر گیا تھا، جو کہ ایک خطرناک ترین صورتحال ہے، جس کے بعد بچوں اور بوڑھوں میں سانس لینے کی تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2015 کے اندر 60,000 پاکستانی ایئر پولوشن کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے، جبکہ اس بار یہ لیول 80 سے 100 کے درمیان میں ہے، اور کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس سے زیادہ صاف آسمان اور فضا کبھی نہیں دیکھی۔ اٹلی کا شہر وینس، جو اپنی قدرتی نہروں اور بحری روڈز کے لیے جانا جاتا ہے، یہاں ٹورسٹ کے رش کی وجہ سے پانی اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے اندر سے اسمیل آنے لگی تھی، لیکن اب یہ پانی اس قدر صاف ہے کہ آپ اس کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوزون لیئر، جو انسانوں کو خطرناک ترین ریڈیشن سے بچاتی ہے، جو کہ سورج کی طرف سے زمین پر آتی ہیں، وہ خود کو انسانوں سے نہیں بچا پا رہی تھی۔ پولیوشن اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کے گرد موجود اس لیئر کا سوراخ مسلسل بڑھ رہا تھا، اور یہ خود کو ہر سال قریباً 2% ہی ریکور کر پا رہی تھی، جبکہ موجودہ حالات میں اس لیئر نے بے تحاشا ریکوری کر لی ہے۔ جبکہ اگر سمندری پولیوشن کی بات کریں تو انسان پلاسٹک اور کچرا جو سمندر میں پھینک دیتے تھے، انہیں سمندری جانور کھانا سمجھ کر کھا لیتے تھے، اور جب یہ پلاسٹک ان کے معدے میں جاتا تو جانوروں کو یہ لگتا کہ شاید ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور بھوک کی وجہ سے ان جانوروں کی موت ہو جاتی تھی۔ ہر سال تقریباً 630 کروڑ کلو گرام کچرا
صرف سمندر کے اندر انسان پھینک دیتے ہیں، جس سے تقریباً 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک سمندری جانور ہر سال مر جاتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں بند ہونے سے پلاسٹک کم سے کم استعمال ہو رہا ہے اور کچرا پہلے کی مقدار سے بالکل بھی پیدا نہیں ہو رہا، جس سے سمندری جانور خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جنگلات کا کٹاؤ بھی بند ہو گیا ہے۔ گاڑیوں کے شور نے لوگوں کو نوائز پولیوشن کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ اب روڈز خالی ہونے کی وجہ سے ہم خود کو بہت زیادہ پرسکون محسوس کر رہے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وائرس کی وجہ سے زمین کا جو ماحول ہے وہ ریکور ہو رہا ہے۔ گھروں میں قید ہو کر وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں اپنا مقام بنانے اور پیسہ بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی اپنی فیملی کو پورا ٹائم دے رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بڑھاپے کے اندر ان کی یاد کے طور پر ان کے مائنڈ میں محفوظ رہیں گی، اور یہ ایسی چیز ہے جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم انسانوں کو یہ بھی محسوس ہوا ہے کہ ہم برانڈڈ جوتوں، کپڑوں، فاسٹ فوڈ کے مہنگے پروڈکٹس اور ایسی بہت ساری فضول خرچیوں کے بغیر نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ ایک اچھی اور قدرتی لائف بھی گزار سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی جاننے کا موقع ملا کہ ایک غریب شخص کی باڈی کا ڈیفینسو سسٹم امیر شخص کے ڈیفینسو سسٹم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ نیچرل لائف سٹائل کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یعنی صحت کے معاملے میں غریب شخص اصل میں امیر ہے۔ ہم نے جانا کہ وہ قانون جو خالق کائنات نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں سمجھائے تھے، یعنی کہ سادگی سے شادی اور نکاح، فضول خرچی سے اجتناب کرنا، اس سب میں کتنا سکون ہے اور یہ سب کچھ کتنا آسان ہے، اس سب کا احساس ہمیں اس قید میں رہنے کے بعد ہونے لگا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملا ہے، جو کہ شاید دنیا داری کے اندر کھو کر ہم بھول چکے تھے۔ اس وائرس کے بعد ہونے والی اموات سے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر یہ وائرس زمینی صحت کے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ عزیز دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی محمد سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی بہت ہی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔